ضمانت جا از قلم مرحا راجپوت قسط نمبر 71 اور شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ وہ لڑکی تھی یا موم کی گڑیا، ہر کوئی اس کشمکش میں مبتلا تھا۔ سبز شیشوں والی پٹھانی فراک پر کیپری پہنے، اس کا سراپا ایک بڑی سی کڑھائی والی چادر کے پیچھے چھپا تھا جو اس کے سر سے لے کر اس کے پیروں تک تھی۔ میں اپنی بیٹی کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ یلدرم سربراہی کرسی سے اٹھے اور خوش دلی سے اس کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ ایک ہاتھ سے چادر تھامے اس کی نگاہیں ایک ایک سے ٹکرائی تھیں، لیکن جب یہ سبز نگاہیں گہری نیلی آنکھوں سے جا ٹکرائی تو تلاطم برپا ہوا، دھڑکنیں شور کرنے لگی۔ صرف ایک سیکنڈ کا ٹکراؤ تھا کہ اگلے ہی پل دونوں کی نگاہیں ایک ساتھ جھکیں، مگر گہری نیلی آنکھیں کسی کے ذہن پر اپنا نقش چھوڑ چکی تھیں۔ یلدرم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھے اسے اپنے ساتھ لگایا تو کہیں جا کر وہ ان آنکھوں کے خمار سے نکلی۔ باقی سب حیرت سے یلدرم چودھری کو دیکھ رہے تھے جو اس لڑکی کے معاملے میں نرم پڑ گئے تھے۔ انوشے فق تھی، انہوں نے کبھی انوشے کو تو ایسے پیار نہیں کیا تھا۔ بیٹا آنے میں پریشانی تو نہیں ہوئی؟ وہ بولے تو ان کی آواز میں بے ساختہ نرمی گھل آئی۔ نہیں بابا سائی، کوئی دقت نہیں ہوئی۔ اس کی شخصیت کی طرح اس کی آواز بھی انتہائی میٹھی تھی، اتنی میٹھی کہ شیرے سے تشبیہ دی جا سکتی تھی۔ آپا نہیں آئی؟ اس کے قریب آتے مہتاب چودھری نے دریافت کیا۔ نہیں ماموں جان، ان کا اب یہاں دل نہیں لگتا۔ وہ مسکرائی تو مہتاب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس دوران وہاج اسے دیکھنے سے گریز کر رہا تھا اور یوں برتاؤ کر رہا تھا جیسے سامنے کھڑی لڑکی کو وہ جانتا تک نہیں، حالانکہ اس سے زیادہ اس لڑکی کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ کون ہے سرکار سائی؟ بہت سوچنے کے باوجود نوال نے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ یہ پلوشا ہے، میری بیٹی۔ یلدرم نے بارعب آواز میں تعارف کروایا تو نوال اور حسینہ کو کچھ یاد آنے لگا۔ اور وہاج کی؟ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والے تھے کہ پیچھے سے آتی ملازمہ کی آواز پر وہ رک گئے۔ وہاج کا سانس اٹکا تھا، اگر کہہ دیا جاتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ یہ گفٹ علیحہ بی بی جی کے لیے آیا ہے۔ ملازمہ چلتی ہوئی علیحہ کے سامنے گئی جو کرسی سے اٹھتی وہ بڑا سا تحفہ تھام چکی تھی جس کے ساتھ فلاورز اور نوٹ بھی تھا۔ بیک وقت اس نے جانان کو دیکھا، صرف وہ دونوں ہی جانتی تھی اس گفٹ کے پیچھے کی کہانی۔ یہ کس نے بھیجا ہے؟ وہاج نے ملازمہ سے پوچھا جس نے ہاتھ میں پکڑی ڈائری اور پنسل اس کی طرف بڑھائی۔ پتہ نہیں سردار سائی، کورئیر والا کہہ رہا تھا کہ اس پر سائن کر دے۔ ملازمہ ادب سے بولی۔ وہاج نے وہ کاپی ٹائپ ڈائری تھامی اور اس پر سائن کر دیے۔ ملازمہ وہ ڈائری لیے چلی گئی۔ پوچھو اپنی بیوی سے کس نے بھیجا ہے اسے یہ تحفہ؟ حسینہ زہر خند سے بولی کہ اس کی بیوی والی بات پر پلوشا کچھ تذبذب کا شکار ہوئی۔ میری بیوی کے لیے آیا ہے، کس نے بھیجا ہے؟ جب مجھے کوئی اعتراض نہیں تو کسی اور کو کیوں ہے؟ وہ اس کے پہلو میں کھڑا تھا، ایک ہاتھ اس کے شانے پر رکھے اسے اپنے ساتھ لگائے، اتنے حق سے بولا کہ پلوشا نے چونک کر یلدرم کو دیکھا جو وہاج کی اس حرکت پر مٹھیاں بھیجتے رہ گئے تھے۔ انہوں نے دھچکا تو علیحہ کو دینا تھا لیکن اس سب سے پہلے ہی وہاج نے انہیں جھنجھوڑ دیا تھا۔
فیروشہ بے اعتباری سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وحاج نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ فیروشہ کو لگا یہ اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ اسے لگا اس کے کان بجنے لگے ہیں۔ یہ سب کیا تھا؟ ایک عمر تھی جو اس نے وحاج کے نام پر گزاری تھی، ایک انتظار تھا جو اس نے وحاج کا کیا تھا، ایک خواب تھا جو ٹوٹ سا گیا تھا۔ علیحہ نوٹ پر کیا لکھا ہے؟ وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں کھڑا تھا، صرف فیروشہ کو باور کروانے کے لیے کہ اس کے ساتھ کھڑی لڑکی وحاج چودھری کی بیوی ہے۔ علیحہ نے گردن اٹھائے وحاج کو دیکھا۔ اس سارے معاملے میں علیحہ نے اب اس سے نگاہیں ملائی تھیں۔ 5 سیکنڈ کے لیے ان کی نگاہیں ملی تھیں اور یہ 5 سیکنڈ فیروشہ کے دل پر بوجھ کی طرح تھے۔ وہ کتنے ہی خواب سجا کر آئی تھی جو آتے ہی چکنا چور ہو گئے۔ مسکرایا کرو، تم مسکراتی ہوئی اچھی لگتی ہو۔ اس نے نوٹ کو کھول کر دیکھے بغیر بتایا، جس پر وحاج نے ایک ایبرو اچکائے اسے دیکھا۔ لیکن تم نے تو نوٹ ہی نہیں کھولا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے کیسے پتا نوٹ پر کیا لکھا ہے۔ مجھے پتا ہے یہی لکھا ہوگا کیونکہ یہ گفٹ اور فلاورز مجھے ہر برتھ ڈے پر آتے ہیں۔ اس وقت سب کی نظروں کا مرکز وہ دونوں تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وحاج نے اس کے ہاتھ سے گفٹ اور فلاور پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سامنے کھڑی لڑکی ان کی ایک ایک کارروائی دیکھ رہی تھی۔ چلو اسے کمرے میں جا کر اوپن کرتے ہیں۔ وحاج اسے لیے وہاں سے نکلا۔ وہ فیروشہ کے پاس سے گزرا تھا۔ فیروشہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی، لیکن وحاج نے ایک جھلک بھی اسے نہ دیکھا۔ حالانکہ علیحہ اسے ہی دیکھ رہی تھی اور یہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ فیروشہ اسے اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہی ہے۔ وہ زینے چڑھتے چلے گئے۔ سبز نگاہوں نے دور تک ان کا پیچھا کیا۔ یک بیک سبز آنکھوں میں کچھ چمکا، شاید پانی۔ وہ کمرے میں آئے۔ وحاج نے دروازہ بند کر دیا۔ حالانکہ اس کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا، لیکن سامنے کھڑی اس لڑکی کا چہرہ دیکھے سب کچھ جھٹک دیا گیا۔ یہ گفٹ تمہیں ہر برتھ ڈے پر آتے ہیں؟ کون بھیجتا ہے؟ کبھی پتا نہیں چلا؟ علیحہ نے گفٹ بیڈ پر رکھا تو وحاج اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ نہیں، کوئی نام وغیرہ نہیں لکھا، بس گفٹ اور پھول ہوتے ہیں اور یہ نوٹ جس پر ہر بار یہ ایک ہی سطر ہوتی ہے۔ وہ بیزاری سے بولی جیسے اسے ان گفٹس میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ اوکے، میں پتہ لگوا لوں گا۔ وحاج وہ نوٹ پکڑے رائٹنگ دیکھنے لگا تھا۔ وحاج، وہ لڑکی کون ہے؟ وہ آپ کو نہ بہت گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ علیحہ نے بہت نوٹس کیا تھا جبھی فوراً سے پوچھ لیا، لیکن وحاج کی زبان تو تالو سے چپک گئی تھی۔ جان، وہ نہ بابا کی بیٹی ہے۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد علیحہ کو اپنے حصار میں لیے اس نے جواب دیا، جس پر علیحہ تھوڑا پزل سی ہوئی۔ اور وہ مجھے نہیں تمہیں گھور رہی تھی، اتنی پیاری بیوی جو ہے میری۔ وحاج نے اس کی کمر پر انگلیاں چلائی تو علیحہ کو گدگدی سی ہونے لگی۔ آپ کو تو ڈیرے پر جانا تھا نا؟ وہ بس اس کا دھیان بھٹکانا چاہتا تھا جو کہ بھٹک گیا تھا۔ ہاں، لیکن اب جانے کا من نہیں کر رہا۔ اس کی انگلیاں اب علیحہ کی کمر کی جلد پر رقص کرنے لگی، جس کی بدولت وہ لال پیلی ہو گئی، گال دہکنے لگے۔ کل رات سے تم شرما شرما کر لال ٹماٹر بن گئی ہو۔ وحاج نے ایک ہاتھ سے اس کی گال چھوئے جس پر سرخ رنگ گھل سا گیا تھا۔ آپ کی حرکتیں ہی ایسی ہیں، اب میں شرماؤں نہیں تو کیا کروں؟ اس نے کوشش بھی کی وحاج کا ہاتھ دور کرنے کی، لیکن اسے دور کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ شرما لو، اگر شرمانے کے لیے تنہائی نہ ملے تو میرے پاس آنا، میں تمہیں اپنے دل میں چھپا لوں گا۔ اب ایک جھٹکے میں وہ وحاج سے جا لگی تھی اور اسی دوران تیزی میں وحاج نے اس کے چہرے پر شرارت سی کر دی۔ آپ پھر سے شروع ہو گئے۔ اس بار شرمانے کی بجائے وہ ذرا سخت ٹون میں بولی،
مگر اس نے وحاج کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کی نگاہیں فرش کا جائزہ لے رہی تھی۔ میں نوٹ کر رہا ہوں، تم مجھ سے نگاہیں نہیں ملا پا رہی۔ وہ جان بوجھ کر اس کی حالت کا فائدہ اٹھانے لگا تھا۔ علی کا دل کیا وہ کہہ دے، نگاہیں ملانے قابل چھوڑا ہے آپ نے مجھے، مگر اس سے نہیں کہا گیا۔ وحاج تنگ مت کرے۔ وہ تنگ تو نہیں ہو رہی تھی، لیکن جسم میں کرنٹ سی لگ گئی تھی۔ دوسرا، اس کی نگاہیں کنفیوز کرنے کے لیے کافی تھی۔ میں تو کروں گا، آفٹر آل شوہر ہوں میں تمہارا۔ وہ اگر نہ نہیں کر رہی تھی تو وحاج فری ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں کمرے سے چلی جاتی ہوں۔ وہ وحاج کو دھکا دیتی آگے کو بڑھی کہ بیک وقت وحاج نے اس کی کلائی تھامتے روک لیا۔ ارے یہ تو بتاتی جاؤ کہ آج رات کے کیا پلانس ہیں؟ وہ کتنے مزے سے پوچھ رہا تھا اور علیحا شرم سے پانی پانی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ سونا ہے آج مجھے، کل ساری رات میں 1 منٹ نہیں سوئی۔ اس نے صاف کہا تھا کہ اسے تنگ مت کیا جائے۔ میں نے تو کہا تھا سو جاؤ، تم ہی نہیں سو رہی تھی۔ وحاج نے اپنی ہنسی دبا لی۔ علیحا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ الٹ بولا تھا، توبہ توبہ، 1 سیکنڈ بھی آپ نے مجھے آنکھیں نہیں بند کرنے دی، باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی تھی آپ کی۔ علیحا نے اپنی کلائی چھڑوا لی۔ اس سے پہلے کہ علیحا باہر جاتی، وحاج نے دروازہ لاک کر دیا۔ پلوشی بیٹا، آپ تھک گئی ہوگی، آؤ میں آپ کو کمرہ دکھا دوں۔ یلدرم نے ضبط کے گھونٹ بھرتے پلوشی کو مخاطب کیا، جو افکار میں ڈوب چکی تھی۔ ہوش تو تب آئی جب یلدرم نے اس کا بازو پکڑا تو بے ساختہ یلدرم کے پیچھے کھینچی چلی گئی۔ وہ اس کی حالت سمجھ سکتے تھے، جس ایک شخص کا تصور وہ خواب میں بھی کسی اور کے ساتھ نہیں کر سکتی تھی، پھر اس حقیقت کو کیسے قبول کر لیتی؟ یلدرم نے اسے کچھ بتایا ہی نہیں تھا، جس وجہ سے اسے اب زیادہ گہرا شاک ملا تھا۔ وہ اسے کمرے میں لے آئے۔ ان کے کمرے کے ساتھ والا کمرہ پلوشی کو دیا گیا تھا۔ بیٹا، یلدرم دروازہ بند کرتے اس کی طرف مڑے، جو اپنے حواس میں نہیں تھی۔ آنکھوں میں نمی سی آ گئی تھی جب ہی اس نے نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا۔ پلوشی بچے، دل چھوٹا مت کرو، جو آپ نے دیکھا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یلدرم نے دلاسا دیا۔ کیا دلاسوں سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے؟ دل دوبارہ جڑ جاتا ہے؟ اگلے 5 منٹ وہ صدمے کی کیفیت میں تھی۔ یلدرم بول رہے تھے لیکن وہ سن نہیں رہی تھی۔ ذہن معیوب سا تھا۔ کرتی تو کیا کرتی؟ کیا دھچکا بہت برا لگا تھا؟ ان کی شادی ہو گئی؟ موٹی موٹی سبز کانچ جیسی آنکھوں میں پانی لیے اس نے جب یلدرم کو دیکھا تو انہیں لگا وہ اس معصوم بچی کے قصوروار ہے۔ نہیں بچے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہت روکنے کے باوجود بھی اس کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ تو چھوٹی سے چھوٹی بات پر رویا کرتی تھی۔ یہ تو پھر دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ وہ لڑکیوں کی بیوی تھی۔ وہ وحاج کے متعلق یلدرم چودھری سے بہت کم بات کرتی تھی، لیکن اب حالات ایسے تھے کہ یلدرم کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا بات کرنے کو نہیں تھا۔ پلوشی رو نہیں، وہ لڑکی اس کی کچھ نہیں لگتی۔ یلدرم نے سائیڈ ٹیبل سے ٹیشو باکس اٹھائے، پلوشی کے آگے کیا۔ بابا سائیں، میں چھوٹی سی تھی جب سے میں نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام سنا ہے۔ سی کرتی وہ بولی، اس کی آواز میں نمی گھل آئی تھی۔ آپ نے آپا نے مجھے ہر بار ان کا انتظار کرنے کو کہا۔ میں نے انتظار کیا، لیکن انہوں نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں۔ اسے یہ بات نہیں کہنی تھی۔ یلدرم چودھری کے سامنے وہ ایسی باتیں کرنے سے پرہیز کرتی تھی، لیکن اس کی زبان بے اختیار ہو گئی تھی۔ خود بخود تکلیف باہر نکلنے لگی۔ پلوشی، پہلے آپ پرسکون ہو جاؤ، پھر میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ رونا مت، جاؤ اور اب فریش ہو کر آؤ۔ انہوں نے پیار سے سمجھاتے اس کی توجہ واش روم کی جانب مبذول کروائی تھی تاکہ وہ منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہو جائے۔
ٹیشو سے اپنی ناک پوچھتی وہ واش روم میں آئی اور ٹیب آن کیے ہچکیوں میں رونے لگی۔ باہر یلدرم یہاں سے وہاں ٹہلنے لگے کہ ایک دم کمرے کا دروازہ کھلا اور وہاں لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان کے روبرو جا کھڑا ہوا۔ یہ سب کیا ہے بابا سائی؟ سینے پر بازو باندھے وہ سخت لہجے میں بات کر رہا تھا۔ وہی جو تمہیں نظر آ رہا ہے۔ یلدرم کا لہجہ اس سے زیادہ سنگین تھا۔ ہماری اس بارے میں بات ہو چکی تھی۔ وہاجوں نے یاد دلانا چاہا کہ وہ اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر چکے ہیں۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ اور میں نے بھی تمہیں کہا تھا کہ تمہاری بیوی صرف اور صرف پلوشے بنے گی۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولے۔ وہاج نے دانت پیس لیے۔ میں آپ کو کتنی بار بتاؤں میرا نکاح ہو چکا ہے۔ وہ غصے میں تھا۔ یہ نکاح نہیں کانٹریکٹ تھا۔ یلدرم اسے سال بھر کا معاہدہ یاد کروانے لگے۔ میں نہیں مانتا۔ صاف انکار ہوا۔ تم مانو یا نہ مانو تمہیں اس لڑکی کو طلاق دینی ہوگی۔ یلدرم اس کے چہرے پر پھنکارتے۔ وہاج کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ڈریسنگ پر پڑی چیزوں کو زمین بوس کر دے۔ وہ اب میری بیوی ہے بابا سائی۔ آپ کو لگتا ہے میں اسے طلاق دوں گا؟ تلخ کلامی جاری تھی۔ تم یہ مت بھولو کہ کوئی پوری زندگی تمہارے نام کر بیٹھی ہے۔ اس بار ان کی آواز تھوڑی نیچی ہوئی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ لاپرواہی سے شانے اچکائے گئے اور آپ اسے جھوٹی امیدیں دلانا بند کر دیں۔ وہ چاہتا تھا پلوشے دھوکے میں نہ رہے کیونکہ وہاج نے کبھی اسے اپنے لیے سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ میں تمہیں کہتا ہوں اپنی بیوی کو جھوٹی امیدیں مت دو۔ تم دونوں کے رشتے کا اختتام طلاق ہے، صرف طلاق۔ ان کی آواز ستونوں سے ٹکراتی ہوئی ان کے کانوں میں گونجی تھی۔ دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بات میری بیوی تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ اس نے ایک بار پہلے بھی بابا سائی کو کہا تھا کہ وہ علیحہ کے سامنے ذکر مت چھیڑے، مگر بابا سائی کو شاید حویلی کا سکون ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اگر تو وہ میرے لیے یہاں آئی ہے تو اسے کہہ دے وہ چلی جائے۔ وہ دلخراش لہجے میں بولا کہ اسی وقت واش روم کا دروازہ کھلا۔ ٹاول سے چہرہ پوچھتی پلوشے اس کے لفظ سن چکی تھی۔ اس ایک لمحے میں اس کا دل 1000 بار ٹوٹا تھا۔ سامنے ہی وہ کھڑا تھا جس نے اب بھی ایک نگاہ تک اس پر ڈالنا ضروری نہیں سمجھی تھی۔ وہاج دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یلدرم نے رخ موڑے پلوشے کو دیکھا جو لتھے کی مانند سفید پڑ چکی تھی۔ پھر وہ دانت پیستے وہاج پر چلائے جو اگلے ہی لمحے تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور وہ کمرے میں فل اندھیرا کیے مزے سے سو رہی تھی جب ڈیرے سے واپسی پر ذریعہ نے سیدھا رخ اپنے کمرے کی طرف کیا تھا۔ وہ اندر آیا تو تاریک میں ڈوبے کمرے کو دیکھے۔ پہلے اس نے لائٹ جلانے کا سوچا، پھر اس خیال کے تحت رک گیا کہ کیوں نہ تھوڑی دیر آرام کیا جائے، ویسے بھی وہ کافی تھک چکا تھا۔ یہی سوچے اس نے دروازہ بند کیا۔ کمرے میں اتنا اندھیرا ہوا کہ اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یوں ہی اندازے لگاتے ہوئے بیڈ کے قریب آ تو گیا تھا، لیکن عین وقت نہ جانے اس کا پیر کہاں اٹکا اور وہ سیدھا جاتے ہوئے اس پر جا گرا۔ وہ جو مزے سے کوئی خواب دیکھ رہی تھی، ذریعہ کے اچانک گر جانے کی وجہ سے اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ ہوا کیا ہے، جس وجہ سے جانان نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بس چلانا شروع کر دیا، آہ آہ بچاؤ کوئی ہے۔ ایک تو وہ نیند سے ابھی بیدار ہوئی تھی، دوسرا کمرے میں اتنا اندھیرا تھا، تیسرا وہ خواب بھی کچھ ایسا ہی دیکھ رہی تھی۔ کیوں چیخ رہی ہو؟ سب نے اکٹھا ہو جانا ہے۔ ذریعہ نے اس کے پیٹ سے سر اٹھایا، اس کے منہ پر ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن اس کی اگلی بات پر ذریعہ کا چھپڑ پھاڑ کے کہا پورے کمرے میں گونجا، مجھ پر پنکھا گر گیا ہے۔ اسے لگا اس پر پنکھا گر آیا ہے کیونکہ ذریعہ بالکل اس کے پیٹ پر گرا تھا اور اسی ڈائریکشن پر اوپر کو پنکھا لگا تھا۔ کیا پنکھا؟ اسے جانان سے اتنی بیوقوفی کی امید نہیں تھی۔ یا تو وہ نیند میں تھی یا خواب کے زیر اثر تھی،
ورنہ وہ اتنی اسٹوپڈ باتیں بالکل نہیں کیا کرتی تھی۔ لگتا ہے ابھی بھی نیند میں ہی ہے، وہ ہلکا سا بڑبڑایا۔ ذریعہ لائٹ چلاؤ، دیکھو اس پنکھے کو پیچھے کرو۔ ذریعہ کمرے میں تھا لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ کہاں پر ہے۔ جانان میں ہوں، پنکھا نہیں ہے۔ اس لائٹ چلانے کی بجائے جانان کے پیٹ پر اپنا تپش بھرا ہاتھ رکھا تو ایک پل وہ ساکت ہو گئی۔ کیا؟ وہ چیخی، تم میرے اوپر کیا کر رہے ہو؟ دل تو اس کا چاہا تھا کہ ذریعہ کو دھکے دیتے ہوئے خود سے دور کرے۔ فلم چل رہی تھی، مزے لینے آیا ہوں۔ جواباً الٹا ہی جواب آیا، البتہ وہ ابھی تک اس کے اوپر سے اٹھا نہیں تھا۔ حد کرتی ہو، غلطی سے گرا ہوں، اتنا تو اندھیرا کر رکھا ہے۔ یہ الزام بھی اس پر ہی تھا۔ اگر غلطی سے گرے ہو تو اٹھے کیوں نہیں؟ مجھے لگا پنکھا مجھ پر گر گیا ہے۔ جانان اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ابھی تک دور نہیں ہوا تھا، ابھی میری جان جانے والی تھی، اب اٹھ بھی جاؤ، سانس بند ہو رہی ہے میری۔ جانان نے اسے ڈپٹا، اسے اٹھ کر سانس بحال کرنی تھی جو اس کی غلطی کی وجہ سے حلق میں اٹک گئی تھی۔ وہ اٹھا تو جانان نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائی۔ ضبطاً ذریعہ نے ہاتھ بڑھا کر سائیڈ ٹیبل کا لیمپ آن کر لیا۔ پہلی بار تم اتنی فنی لگی ہو، ورنہ آل ٹائم تم سڑی ہوئی۔ ابھی اس کے آگے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ جانان نے اسے ایسی نگاہوں سے گھورا جیسے وہ یہاں سے نہ بھاگا تو وہ اسے سالم ہی نگل جائے گی۔ کیا کہا؟ سڑی ہوئی؟ ابھی وہ دھواں ہوئی ہی تھی کہ اگلے ہی پل ذریعہ وہاں سے 9-11 ہوتا چینجنگ روم میں جاتا بند ہو گیا، ورنہ اس کا کیا بھروسہ وہیں بیٹھے بیٹھے ذریعہ کا گلا دبا دے۔ کیا کر رہی ہو انوشے؟ دروازہ نوک کیے وہ انوشے کے کمرے میں آئی جو کال پر مصروف تھی۔ زرگام سے بات کر رہی ہوں۔ کتنے دنوں بعد آج اس کی زرگام سے بات ہو رہی تھی۔ وہ کم ہی بات کیا کرتا تھا، چاہے اب وحاج کو معلوم تھا، لیکن اس کا ماننا تھا کہ جب تک وہ انوشے کو اپنے نام نہیں کر لیتا تب تک وہ اس سے دور ہی رہے گا۔ کال پر ہے؟ وہ دروازہ بند کرتی اندر آئی۔ جی؟ انوشے نے گردن ہلائی۔ اچھا، میں تمہارا واش روم یوز کر لوں؟ کوئی پرابلم تو نہیں؟ علیحہ نے پوچھا۔ ضروری سمجھا۔ نہیں علیحہ، اب کر سکتی ہے، پوچھنے والی کیا بات ہے؟ علیحہ نے اجازت دی تو وہ واش روم کی طرف بھاگی۔ اچھا کال پر ہی رہنا، میں اس سے آ کر بات کرتی۔ وہ دروازہ بند کرنے والی تھی کہ ایک پل ٹھہر کر اجرت میں بولتے وہ بند ہو گئی تو انوشے زرگام کو باخبر کرنے لگی۔ بھابھی نے مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ دوسری طرف وہ پریشان ہوا تھا۔ آپ کی بھابھی نے اپنی نند کے آنسوؤں کا جواب لینا ہے، دیکھنا پوچھے گی زرگام تمہاری ہمت کیسے ہوئی انوشے کو رلانے کی؟ اب تم سوچ لو کیا جواب دینا ہے۔ ابھی وہ ہنسی رہی تھی کہ ایک دم سے کمرے کا دروازہ کھلا اور زمان چودھری دندناتا ہوا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ انوشے نے ہڑبڑا کر فوراً سے موبائل سرہانے کے نیچے چھپایا، لیکن وہ تھوڑا دکھائی دے رہا تھا۔ کس سے اتنا ہنس کر بات کر رہی تھی؟ زمان شکی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ انوشے کی سانسیں سوکھ گئی تھی۔ اس نے تو گمان بھی نہیں کیا تھا کہ زمان آ جائے گا۔ زرگام کی کال تو بند ہو گئی تھی لیکن موبائل کی اسکرین ابھی تک چل رہی تھی۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ وہ صحیح معنوں میں گھبرا چکی تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں کس سے بات کر رہی تھی؟ زمان کی بھویں اچک گئی۔ انوشے کچھ نہ بولی تو اگلے ہی پل اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے سرہانے کے نیچے سے موبائل نکال لیا۔ اسے دیکھے انوشے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ موبائل تمہارا ہے؟ موبائل آن ہی تھا، اسے لاک کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ انوشے ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے لگا اب وہ پکڑی گئی، کیونکہ کال بار پر اوپر ہی زرگام کا نمبر تھا اور اس نے تو نام بھی نہیں بدلا تھا۔ اب یا تو آر ہونا تھا یا پھر پار۔